اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سلام، محبت اور پیار آپ سب ناظرین کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے اور آخری جو قسط تھی اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ایک معجزہ ہے، اور جتنے بھی کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں ان میں یہ جو کلام اس نے کیا ہے یہ جار و مجرور سے سٹارٹ کیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی کلام بغیر اس میں فاعل، جملہ فعلیہ یا اسمیہ جملہ نہیں کہلاتا، یعنی وہ بن نہیں سکتا۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دعوت عام دی ہے، پوری انسانیت کو اس نے ایک دعوت عام دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اس نے کہا ہے کہ کم ٹو دا کامن ٹرمز۔ اس نے پوری انسانیت کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کلمے کی طرف آ جائیں کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو جتنی بھی بکس ہیں، اسکرپچرز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق، اور یہاں تک کہ اگر آپ ہندو اسکرپچرز بھی دیکھیں گے اور اس میں اپنشد اور بھگوت گیتا ہے، جیسے بھگوت گیتا میں 7 چیپٹر پہ یونٹی آف گاڈ کی بات آئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا توریت کو دیکھیں گے تو یعنی یہ جوڈیزم ہے، اس میں اگر کتاب جینیسس پیدائش کو دیکھیں، نمبرز کو دیکھیں، کرونیکلز کو دیکھیں تو اسی یونٹی آف گاڈ کی بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اسکرپچر میں بھی یہ بات کی ہے۔ پھر آپ آ جائیں کرسچینٹی کی طرف، یعنی گاسپل کی طرف، انجیل کی طرف، بائبل کی طرف، تو آپ کو پھر جان، جوشوا اور پیٹر اور اسی طرح پال، تو وہاں بھی آپ کو یونٹی آف گاڈ کی ملے گی بات۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پیار کی، محبت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم اسکرپچرز کو کوٹ کر رہے ہیں یہ کسی نفرت کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک دعوت عام دی ہے کہ تم اس طرف آ جاؤ، اور اس سے انسانیت بھلائی کی طرف جائے گی۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں تو رسل نے بھی جاتے جاتے تو کہا تھا کہ کوئی فرسٹ ریزن ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نے بھی اس میں تسلیم کیا تھا۔ اسٹیون ہاکنگ نے بھی اس بات کو مانا، اور خود وہ جرمنی کا فلسفی کانٹ تھا، اس نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو سب نے یونٹی آف گاڈ کو تو مانا ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ دعوت عام دی ہے کہ تم اس جملے پر، اس یونٹی آف گاڈ پر مجتمع ہو جاؤ، سب آپس میں مل جاؤ، یونٹی قائم کر لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف عبادت کرو، صرف اس کو مانو۔ تو یہ سارے اسکرپچرز میں، سارے مذاہب میں، سارے فرقوں میں قدر مشترک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سنیں۔ اس لیے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس نے کتنی عظیم بات کی ہے کہ ایک انسان کو بچانا، اور پھر یہ بھی کہا کہ خلقت میں یہ سب تمہارے بھائی ہیں، چاہے ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب تمہارے بھائی ہیں، تو سب سے پیار کرو۔ تو یہ جو صورت ہے انسان کی، صورت گری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، تو اس کو مٹانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اس صورت کو نہیں مٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے درخواست کی ہے کہ یہ انسان ہے، اس سے پیار کرو۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپس میں محبت اور یونٹی آف گاڈ پر آپ سب لوگ آ جائیں۔ اس لیے اگر انسانیت یونٹی آف گاڈ پر آ جائے، توحید پر آ جائے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پوری انسانیت میں کوئی بیماری نہیں رہے گی، سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ تو توحید بہت ضروری ہے،
آپس میں نفرتیں، کدورتیں، یعنی مختلف مذاہب کے خلاف کہنا یا فرقہ واریت کرنا یا کسی زبان کے خلاف بولنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں تشدد سے اور زیادہ تشدد پیدا ہوتا ہے، نفرت اور زیادہ نفرت کو جنم دیتی ہے، لیکن جو خوش فکر لوگ ہوتے ہیں وہ مکالمے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ہمیشہ دلیل کو دعوے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایک طرف ہم سامراج کو مانتے ہیں، اور ہم سامراج کی زیادہ سنتے ہیں۔ مثلا ہماری اس سے رومانس چل رہا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اور سامراج جو کہتا ہے ہم اس کی بات مان کے وہی کرتے ہیں۔ اس پر وہ جواب میں ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہمارے پیارے ہیں، راج دلارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح رسپانس کرتے ہیں۔ لیکن جب آپس میں مفادات ٹکراتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے سامراج کہ وہ آپ کام نہیں کر پا رہے، چاہے آپ کی کتنی بھی خدمات ہو، تو وہی آنکھ کا تارا آنکھ سے آنسو بن کر بہہ نکلتا ہے۔ تو یہ کیونکہ وہ خود کوئی خدا نہیں ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، صرف اللہ ہے جو بغیر کسی غرض کے آپ سے محبت کرتا ہے 70,000 ماہوں سے زیادہ۔ اور یہ ظلم ہے کہ اس کی غلط بات کو آپ تسلیم کریں۔ ظالم کے ظلم کو برداشت کرنا مظلومیت نہیں ہے، بلکہ آپ خود ظالم کے ساتھی اور حمایتی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم چاہے اپنوں میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو، وہ آتا ہی اس وقت ہے کہ جب ہم ظلم سہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ شامت اعمال۔ لیکن شامت اعمال کو نوشتہ تقدیر سمجھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو وی مسٹ اسٹینڈ اگینسٹ دا ٹائرنی، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یونٹی آف گاڈ، اس پر آنا چاہیے۔ اور جب آپ اس پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے، اور اس کے آثار سارے مذاہب میں، چاہے بھگوت گیتا ہو، ہندوؤں کے اسکرپچرز ہوں، عیسائی ہوں، کرسچینٹی ہو، جوڈیزم ہو، سب میں پیار و محبت کی باتیں ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے بائبل کا، کہ آپ نے دعوت دی سارے سرمایہ داروں کو کہ میری مدد کرو، اور آپ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، سارے سرمایہ دار ایک ایک کر کے آئے اور انہوں نے ڈھیر لگا دیا پیسوں کا، ہیرے جواہرات کا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کی امداد بھی قبول نہ کی۔ آپ انتظار کرتے رہے۔ اتنی دیر میں ایک بڑھیا آئی، اور بڑھیا آتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آ کر وہ لڑکھڑا کر گر گئی، اور اس کے ہاتھ سے ایک سکہ نکلا، وہ رول کرتا ہوا گھومتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ گرا۔ آپ نے اس سکے کو اٹھایا، وہ سکہ کھوٹا تھا، آپ نے اس کو چوما، اور آپ نے کہا کہ میں اسی سکے کا انتظار کر رہا تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ مخلصین لہ الدین، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیتوں میں خلوص چاہیے۔ وہ جتنے بھی سرمایہ دار تھے، وہ جو بیواؤں کو مشینیں دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ دے آر کیپنگ اوے جانسنس، دے آر شوئنگ آف، وہ دکھاوا کرتے تھے، ان کے عمل میں خلوص نہیں تھا، ان کی نیتوں میں خلوص نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خلوص چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بالکل خالص ہو جائیں، اور اسی وجہ سے اس نے کہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجرم کہا ہے، ان سے کہا ہے کہ تم بالکل الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَحَدْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ أَلَمْ أَحَدْ عَلَيْكُمْ یا بنی آدم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے کہا کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور تم شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَاعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس نے کیا کیا ہے؟ اکثریت کو، واس میجورٹی انسانیت کو اس نے گمراہ کر دیا۔
یعنی اللہ خود کلام کر رہا ہے کہ تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے کرسچنز جاتے ہیں چرچ میں اور جیوز جاتے ہیں سیناگوگ میں اور ہندو آپ کے جاتے ہیں مندر میں یا مسلمان مسجد میں جاتے ہیں؟ کہیں سنا ہے آپ نے کہ لوگ جا رہے ہوں شیطان کی عبادت کے لیے؟ تو یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ وہ ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ ایک سجدہ تو جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ جگہ جگہ پہ سجدہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، یہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیسے آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے عہد لیا تھا اور تم نے اکثریت نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان کے بارے میں کہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ شیطان آپ کے قلوب میں دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہم بات مان لیں، یونٹی آف گاڈ پر آ جائیں، پوری انسانیت آ جائے، سب محبت سے، پیار سے، چاشنی سے، ادب سے، پیس اینڈ ہارمونی سے، پراسپیرٹی سے رہیں، تو ساری بیماریاں دنیا کی ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ اللہ کے سامنے ریبیلین دکھا رہے ہیں، اس کے سامنے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس کی ہم نہیں سن رہے، اس کی بات ہم نہیں مان رہے۔ اور جگہ جگہ پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے موجود ہیں، جہاں آپ نے بتایا ہے اپنے کردار سے کہ انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء تھے، ائمہ تھے، اوصیاء تھے، اولیاء تھے، ان سب نے توحید کے لیے جانیں دی ہیں۔ یہ سب توحید کی جان دینے والے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے لیے تعصب دکھا رہے ہیں، یا فرقہ واریت کر رہے ہیں، یا زبان کی بنیاد سے دوسرے انسان سے نفرت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، اور ایک انسان کو بچا لو، چاہے وہ ہندو ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ڈس بلیور ہو، اس کو بچاؤ، یہ انسانیت ہے۔ تو اللہ تو پیار و محبت آپ کو سکھا رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دعوت دی ہے، سارے مذاہب کے ماننے والے، پوری انسانیت، وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کم ٹو دا کامن ٹرمز۔ اور اسی وجہ سے اتنی سہولتیں، اتنی نعمتیں دینے کے بعد جب انسان باغی ہو گیا تو اس نے کہا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس نے جتنے بھی مجرم کہا، یعنی جب انسان the person who commits sin گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ مجرم بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجرم کہا ہے۔ اور پھر انسان سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ الم اعہد لکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کہ ہم نے کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا شدید دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ ودونی، اور اس کے فوراً بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكَ جَبَلًا كَثِيرًا، یعنی اس نے اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ شیطان نے اکثریت کو گمراہ کر دیا، اور اصل میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کا عمل خالص نہیں ہوگا۔ عمل خالص ہوگا تو وہ سرخرو ہوگا، اور شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔